والذين آمنوا أشد حبا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت 8 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا. اب ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو سب آمنو ایمان لائے، یعنی کہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون، اور نہیں وہ سب دھوکہ دے رہے الا مگر انفسہم، اپنی ہی جانوں کو. وما یشعرون، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے. اچھا، یہاں ذرا ایک چیز سمجھ لیجیے کہ اس جو آیت کے اندر مفاعلہ ہے، یعنی کہ یہ جو یخادعون اللہ والی آیت ہے، اس میں مفاعلہ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی. لازمی سی بات ہے کہ اس بات کو ہماری بات سمجھ آتی ہے کہ مطلب ان کے کہ اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کوشش کر رہے تھے دھوکہ دینے کی، اور وہ بیسیکلی اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دھوکہ اللہ اور اس کے رسول کو دے رہے ہیں، لیکن بیسیکلی خود کو دھوکہ دے رہے تھے. اچھا، اب یہاں ایک امپورٹنٹ بات جو کہ سمجھنی کی ہے کہ ان میں جو اکثریت تھی، منافقین میں جو اکثریت تھی، وہ کیا تھی؟ وہ بیسیکلی اس چیز کا شعور ہی نہیں رکھتے تھے کہ وہ منافقت کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر نفاق کا شعور ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یشعرون، ان میں شعور ہی نہیں تھا کہ وہ منافقت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے. دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ خواہ مخواہ اہل مکہ سے دشمنی مول لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہ کے بات چیت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یعنی کہ کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں ان سے دشمنی مول لینے کی. صحیح ہے. اور وہ یہ کہتے تھے ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ بھلائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ ان کے نزدیک یعنی کہ بیوقوف ہیں یہ لوگ، ہماری بات نہیں مانتے، ہم تو ان کے ساتھ بھلائی چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے کہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو، ہم جو اہل مکہ ہیں ان کے ساتھ ہماری دشمنی مت بڑھے، اور جو ہے ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، لیکن یہ ہماری بات ہی نہیں سمجھتا، یہ لوگ تو بیوقوف ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اسے سمجھتے ہیں، اسے کہتے ہیں غیر شعوری نفاق. یعنی کہ آپ کر بھی رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ بظاہر تو خیر خواہ بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ بیسیکلی منافق بھی ہیں. تو جسے بولتے ہیں غیر شعوری نفاق. تو یہ منافقین میں سے، ان منافقین کی جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان میں سے جو اکثریت تھی وہ اس نفاق کا شکار تھی. اچھا، کچھ اس میں منافق ایسے تھے جو دوسری قسم تھی، وہ یہ تھی کہ جو کہ داخل ہی دھوکہ دینے کے لیے ہوئے تھے نا، اور ان پہ پہلے دن سے واضح تھا کہ یہ یعنی کہ آئے ہی جو ہیں یہ مطلب جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو منافقین کی اکثریت کون سی تھی؟ جو کہ منافقت کر رہی تھی لیکن ان کو اس کا شعور نہیں تھا. ایک جو تھے وہ آئے ہی اسی مقصد کے لیے تھے. آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرض، ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب، بما کانوا، اس سبب کے جو کانوا تھے، یکذبون، وہ سب جھوٹ بولتے تھے. یہ روگ اور بیماری ہے کیا، یا کس روگ اور بیماری کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے؟ اچھا، اس کو عام لفظوں میں اگر ہم سمجھیں نا کہ اس بیماری یا روگ کس کی اللہ تعالیٰ نے کس بیماری کا ذکر کیا ہے، تو وہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ وہ ہے کردار کی آپ کہہ لیں کمزوری. یعنی کہ کردار کی کمزوری، آپ اس بیماری کو کہہ سکتے ہیں کردار کی کمزوری. دیکھیں، 3 صورتحال ہوتی ہے. نمبر 1 کہ ایک انسان ہے جس نے حق کو پہچان لیا، ٹھیک ہے، اور حق کو پہچان کر اس کو قبول کر لیا، منوان اس کو قبول کر لیا، پھر اس کے لیے اس نے اپنے جان، تن، من، دن سب کچھ لگا دیا، اس پہ قربان کر دیا، احسار کر دیا. ٹھیک ہے، ایک تو کیٹیگری ہے یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک طرح کا طبقہ یہ ہے کہ جو کہ کردار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کردار کی کمزوری کے حوالے سے ایک طبقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تو سائڈ پہ ہو گیا نا. اچھا، دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ دوسرا طبقہ وہ ہے جسے آپ کافر کہہ سکتے ہیں. کیسے کہ اس نے حق کو پہچان لیا اور اس کا انکار کر دیا، اس کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں. اب تیسرا طبقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حق کو بھی پہچانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے یہ حق ہے، ٹھیک ہے، اور اندر سے وہ مطلب ان کے ڈرتا بھی ہے، اندر سے وہ یعنی کہ لائل بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ. اس کو یہ پتا ہے، اس کو یہ چیز کا یقین ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ رسول ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اندر سے وہ مطلب منوپلی بھی ہے، اندر سے اس کے اندر جو ہائپوکرائسی بھی ہے، یعنی کہ نفاق بھی ہے. یعنی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو اندر ایک کمزوری ہے، ایک ڈر ہے، وہ اس ڈر کی وجہ سے اس کو کھلے عام نہیں اوپن وہ کر سکتا،
تو ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، اور ایز اے یعنی کہ ان کے ساتھ مل لیے تو ان کے ہو گئے، ان کے ساتھ مل لیے تو ان کے ہو گئے. یہ بیسکلی نفاق کی اصل علامت ہے، یعنی کہ منافقت کی اصل علامت ہے. جو پچھلی آیت تھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اس آیت کے اندر کہ بیسکلی ان کو روگ یہی تھا کہ ان کو بیماری یہ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں روگ تھا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ کی سنت ہے، دیکھیں اللہ کی سنت ہے کہ اگر آپ حق کے رستے پہ چلنا چاہیں نا تو اللہ تعالیٰ وہ رستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ برائی کی طرف رستے کی طرف چلنا چاہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس رستے یعنی کہ برائی کے رستے کو آپ کے لیے ہلکا بنا دیتے ہیں. یعنی کہ بندہ کہتا ہے چلو یار یہ برا کام ہو گیا، کوئی بات نہیں، چلو اب یہ وہ تو ہو ہی گیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب جو تیسری قسم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کر بھی رہے ہیں، ساتھ آپ ڈر بھی رہے ہیں، ساتھ آپ کر بھی رہے ہیں، ساتھ یعنی کہ آپ جیسے فور ایگزامپل چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے طبقات ہیں، جیسے کہ ہم کہہ لیں کہ ویسے تو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ تبلیغوں پہ جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن ٹریڈنگ کا کام بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور مختلف یعنی کہ معاملات میں ہے سود کا، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ سود کا کام بھی کر رہے ہیں. اچھا، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ساتھ زنا بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو طبقہ ہے تو میں نے بتایا نا اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جو ہوتا ہے ان کی، تو یہ جو طبقہ ہے ان کی رسی اللہ تعالیٰ پھر دراز کر دیتا ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ جو مرضی کرو، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کا مرض نا.